الله المنزلتين يوم القيامة من السبحان لا نبي ولا ملك ولا غيره. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز بزرگ اور بھائی، اللہ کا ہزارہ احسان ہے، اس کا کرم ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ہمارے احباب کو قرآن کریم تراویح میں سننے کی توفیق سے نوازا۔ یہ اس کا بڑا کرم، اس کا احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنے والوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنے والوں کو اور سننے والوں کو وہ تمام فضائل عطا فرمائے جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا۔ بزرگوں اور بھائیوں، یہ قرآن کریم کا خاصہ ہے، اس کا ترہ امتیاز ہے، اس کو خصوصیت حاصل ہے۔ دیگر کتب سماویہ کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو یہ امتیاز عطا فرمایا ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ دیگر کتب سماویہ جو نازل ہوئی، توریت، انجیل، زبور وغیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے کسی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں۔ قرآن کریم کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی، چنانچہ اپنے نزول کے روز اول سے آج تک قرآن کریم من وعن موجود ہے۔ جس طرح نزول نازل ہوا تھا انہی الفاظ کے ساتھ، انہی حرکات کے ساتھ، انہی شوشوں کے ساتھ، انہی حروف کے ساتھ قرآن کریم موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا۔ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت ہے، اس کے اندر کچھ خود کرنے کی کوششیں کریں، چنانچہ کی بھی گئی۔ جتنی بھی قرآن کے مقابلے میں قرآن کی تحریف کے اندر جتنی بھی کوششیں آج تک ہوئیں یا آئندہ زمانے میں ہوں گی، وہ سب کی سب ناکام ہوتی رہی اور ہوتی رہیں گی۔ ہمارا اس پر یقین ہے اور تاریخ اس پر شاہد ہے۔ بہت کوششیں کی گئی قرآن کریم کے اندر تحریف کرنے کی، اس کے اندر ہر کمی اور زیادتی کرنے کی بہت کوشش کی گئی ہر زمانے میں، لیکن کوئی کوشش آج تک نہ کامیاب ہوئی نہ قیامت تک ہوگی۔ یہ اللہ تبارک، یہ اللہ کے کلام کی خصوصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا۔ بزرگوں اور بھائیوں، دنیا کی کوئی جس طرح سے مسلمانوں نے اور اہل اسلام نے اپنی کتاب کی قرآن کریم کی حفاظت کی، سینہ و سینہ حفاظت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے لے کر آج کے دور تک اتنی حفاظت کسی کتاب، اتنی حفاظت کسی کتاب کی نہ ہوئی نہ ہوگی۔ قرآن کریم کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اللہ کا شکر ہے اس کے نزول کے روز اولی سے بے شمار حافظ اس کے موجود رہے، اور آج بھی کروڑ ارب و خرب حافظ قرآن کریم کے موجود ہیں۔ اللہ کا شکر ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر قرآن کریم کے تمام نسخے دنیا سے ضائع کر دیے جائیں تو قرآن کریم کو لکھنے میں من وعن اسی طرح لکھنے میں دوبارہ کوئی دیر نہیں لگے گی۔ قرآن کریم کے حروف کے بھی حافظ موجود ہیں، حرکات کے بھی حافظ موجود ہیں، سکنات، تشدیدات، اس کے نقطوں کے بھی حافظ موجود ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور اس کا فضل ہے۔ بزرگ اور بھائیوں، اس سے زیادہ حفاظت کا اور کون سا درجہ ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم جس طرح نازل ہوا، حضور کو پڑھ کر جس طرح جبریل علیہ السلام کے زبان پر سکھایا گیا، جس طرز ادا کے ساتھ قرآن کریم اللہ کے رسول کو سکھایا گیا، وہ طرز ادا جس کو لکھا نہیں جا سکتا۔ طرز ادا جیسے میں نے ابھی پڑھا مثلا قرآن کریم، تو اس کو لکھا تھوڑا جا سکتا ہے، میں ایسے پڑھا، یہ ایسے پڑھا، یہ سب لکھا نہیں جا سکتا۔ یہ چیز تعلق رکھتی ہے سننے سے، سننے سے تعلق رکھتی ہے۔ تو جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا، پھر اللہ کے رسول نے وہ صحابہ کو سکھایا، صحابہ سے تابعین نے، تابعین نے تبع تابعین سے، اس سلسلہ در سلسلہ یہی چلتا رہا
اور وہ طرز ادا جو حضور کو سکھایا گیا تھا آج تک محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ ہے. پڑھنے کا انداز وہ محفوظ رہے. جو قرآن کریم کو خصوصیت حاصل ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی کما حق محبت ہمارے قلوب کے اندر پیدا فرمائے. آمین. دو حدیثیں میں نے سنائی ان کا ترجمہ کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. ایک حدیث میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے القرآن احب الی اللہ من السماوات والارض وما فیہن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کو زمین اور آسمان اور ان کے اندر جو کچھ ہے سب سے زیادہ پیارا ہے. قرآن کریم سے پیاری چیز دونوں جہان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی نہیں ہے. اس لیے بزرگوں اور بھائیوں قرآن کریم سے محبت کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے پیارا قرآن کریم دونوں جہان میں سب سے زیادہ پیارا ہے. اور میں وہ حدیث میں سنایا کرتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی خلق طه وياسين قبل ان يخلق السماوات والارض بألف عام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ طه اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی زمین اور آسمان کے بننے سے 1000 سال پہلے. لیجیے اللہ تبارک و تعالی کو اپنا یہ کلام مقدس کتنا محبوب ہے, کتنا پیارا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا پیارا ہے کہ جب کچھ بھی نہیں تھا, نہ زمین نہ آسمان نہ شجر نہ حجر, کچھ بھی نہیں تھا, جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کلام مقدس کی تلاوت فرما رہے سورہ طه اور سورہ یاسین. سننے والے کون ہیں؟ سن رہے ہیں فرشتے, باری تعالیٰ تلاوت فرما رہے ہیں. اندازہ لگائیں بزرگوں اور بھائی کیا سما ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کو اپنے کلام سے کتنی محبت ہے. اللہ کے نزدیک کتنا اونچا مقام ہے اس کلام الہی کا. فرشتوں نے سورہ طه اور سورہ یاسین کی تلاوت سماعت فرمائی. اس کے اعجاز کو, اس کے مٹھاس کو, اس کی حلاوت کو فرشتوں نے محسوس کیا. تو یہ محسوس کر کے 3 جملے جو قرآن کریم کی فضیلت میں فرشتوں نے فرمایا. کیوں؟ فرشتوں نے سنا قرآن کریم تو محسوس کیا کہ یہ قرآن ہمارے لیے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہیں کسی کام کے کرنے کا حکم فرما رہے, کسی کام سے منع فرما رہے کہ یہ کام نہ کرو, اور کسی کام کے کرنے کا حکم فرما رہے. تو فرشتوں نے سوچا کہ ہمارے لیے تو یہ ہے نہیں, کیونکہ ہم تو وہ مخلوق ہے لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو کام سپرد کر رکھا ہے ہم تو قیامت تک اس میں لگے رہیں. ہمارے اندر اللہ کی نافرمانی کی استطاعت اور طاقت ہی نہیں ہے, لہذا یہ کلام ہمارے لیے تو ہے نہیں. لیکن جس مخلوق کے لیے بھی ہے, جس مخلوق کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کلام مقدس رکھا ہے امانت کے طور پر, فرمایا طوبی لامتی ينزل هذا علیہا. یہ کلام مقدس, یہ ایسا عظیم کلام جس امت کو دیا جائے گا وہ امت بڑی عظیم المرتبت ہوگی, بڑی عظیم الشان ہوگی, بڑی عظیم الشان ہوگی وہ امت. کیونکہ اتنا عظیم کلام ایسی ہی امت کو دیا جا سکتا ہے جس کی شان, جس کی عظمت اور شان آسمانوں سے بھی بلند ہو, آسمانوں سے بھی اوپر جا رہی ہو. بہرحال فرشتوں نے امت محمدیہ کے قرآن کریم ملنے پر فرشتوں نے, اللہ کے معصوم فرشتوں نے بھی مبارکبادی پیش فرمائی. کب؟ زمین و آسمان کے بننے سے 1000 سال پہلے کہ بھئی یہ کلام جس امت کو دیا جائے گا وہ امت بڑی عظیم المرتبت ہوگی, بڑی خوش قسمت ہوگی, بڑی خوش نصیب ہوگی. وطوبا, دوسری جملہ شاہ فرمایا وطوبا لاجواف تحمل هذا. ایسے سینے بھی بڑے مبارکبادی کے مستحق ہوں گے, بڑے خوش قسمت ہوں گے, سر بلند ہوں گے کہ جو سینے اس کلام الہی کو اپنے اندر محفوظ کر لیں. بزرگوں اور بھائیوں, اللہ کے معصوم فرشتے اس امت کے حفاظ اکرام کو مبارکبادی پیش کر رہے ہیں. کب؟ زمین و آسمان کے بننے سے 1000 سال پہلے. حفاظ اکرام کا جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے, بے شمار احادیث
کے اندر فضائل آئے، اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے ان کو رکھوں۔ تیسرا جملہ ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَطُوبَى لِأَلْسِنَةٍ تَتَكَلَّمُ هَذَا، ایسی زبانیں بھی بڑی مبارکبادی کی مستحق ہوں گی، ایسی زبانیں بڑی خوش قسمت ہوں گی، بڑی خوش نصیب ہوں گی جو زبانیں اس کلام مقدس کی تلاوت کیا کریں۔ بزرگوں بھائیوں، قرآن کریم کی تلاوت کی سعادت فرشتوں کو بھی حاصل نہیں، ہم کو اور آپ کو، جنات اور انسان کو حاصل ہے کہ اس وقت چاہے ہم باقی کی حالت میں قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں، سنا سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ ہم جب چاہیں قرآن کریم کو پڑھیں۔ بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبرکوا بکتاب اللہ، اے لوگوں اگر تم کو اللہ کی رحمتوں کے خزانے چاہیے، تم اللہ کی رحمتوں کے، اللہ کی عنایتوں کے اور برکتوں کے محتاج ہو تو قرآن کریم کو پڑھو۔ یہ قرآن کریم اللہ کی رحمتوں کا اور برکتوں کا خزانہ ہے۔ تبرکوا بکتاب اللہ، اے لوگوں تم کو برکت حاصل کرنی ہے تو اللہ کی کتاب سے برکت حاصل کرو۔ کیوں؟ دلیل دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے کہ فَإِنَّهُ خَرَجَ بِهِ، یہ کلام اللہ ایسا کلام ہے کہ جو اللہ کی ذات کے اندر سے نکلی ہوئی چیز ہے، تو اللہ کی ذات کے اندر سے جو چیز نکلی ہوئی ہو وہ کتنی بابرکت ہوگی، کتنی عظیم الشان ہوگی۔ اس لیے بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کریم کو خوب پڑھنا چاہیے۔ قرآن کریم کو صبح میں اٹھے ہم تو سب سے پہلا ہمارا کام یہ ہو کہ ہم قرآن کریم پڑھیں تیرے ضمیر پر، جب تک نہ ہو نزول کتاب گرا کشاہ نرازی نہ صاحب کشاف۔ بزرگوں اور بھائیوں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں برکتوں کا نزول ہو، ہمیں برکتیں حاصل ہو، اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں کو برکتوں سے بھر دے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم پڑھیں، خود بچوں کو پڑھائیں، قرآن کریم کی تعلیم دیں، ان کو قرآن کریم کی تعلیم دیں اور دین اسلام کی تعلیم میں آگے بڑھائیں، ان کو سچا پکا مسلمان بنائیں اور یہی مسئلہ کریں، بلکہ آگے ان کو جو ہے علوم اصلیہ بھی سکھائیں، ان کو ڈاکٹر بنائیں، ان کو جو ہے ان کو انجینئر بنائیں، ان کو وکیل بنائیں، ان کو گریجویٹ بنائیں۔ بزرگوں اور بھائیوں، آج کے حالات کے آئینے میں اگر دیکھا جائے، آج کے حالات کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے، بیدار ہونا ضروری ہے، اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو آگے بڑھانا، ان کو پڑھانا، ان کو اونچے مقام پر پہنچانا، یہ ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ ہم کوشش کریں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ آج جو ہمیں اپنی پستی نظر آ رہی ہے، ذلتیں نظر آ رہی ہیں، کوئی غیر جو ہے ہم کو کیا کہہ رہے ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں، ہمارے سامنے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے بزرگ اور بھائیوں، قرآن یہ کہہ رہا ہے اے مسلمانوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے حالات میں تغیر پیدا ہو، تم کو سربلندی ملے، سرفرازی ملے، تم کو سربلندی ملے، سرفرازی ملے، تو تم کو چاہیے کہ اپنے حالات میں انقلاب پیدا کرو، اپنے حالات میں تغیر پیدا کرو، اپنی اولادوں کو نیک صالح بناؤ، ان کی دنیاوی علوم کے اعتبار سے، دینی علوم کے اعتبار سے ان کو آگے بڑھاؤ، تاکہ تمہاری کوئی بات کہنے والا تمہاری معافی ضمیر کو ادا کرنے والا، تمہاری نمائندگی کرنے والا تمہارے اندر خود پیدا ہو جائے، ورنہ کوئی نہیں ہے ہماری نمائندگی کرنے والا۔ دیکھ لو آپ کہاں ہے نا اسمبلی میں کوئی ہے، نہ پارلیمنٹ میں کوئی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ بیداری کے اندر پیدا کریں۔ ایک حدیث کا آپ کو اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ما من شفیع افضل عند اللہ منزلة یوم القیامة من القرآن لا نبی ولا ملک ولا غیره۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے میدان میں، قیامت کے ہولناک منظر کے اندر قرآن کریم سے بڑا سفارشی کوئی نہیں۔ حضور کو یاد رکھیں، قرآن کریم سے محبت پیدا کر لیجئے، قرآن کریم سے دوستی کر لیجئے، قرآن کریم کا عشق اپنے دلوں میں بھر لیجئے، اس کے پڑھنے کا ذوق و شوق اپنے اندر پیدا کر لیجئے، قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال لیجئے، قرآن سے محبت اور دوستی کر لیجئے۔ خدا پاک کی قسم، یہ قرآن کریم ایسا دوست ہے
کہ جو آپ کا دنیا میں بھی ساتھ نہیں چھوڑے گا، دنیا میں بھی آپ کا تعاون کرے گا، حامی اور ناصر ہو کر رہے گا، قیامت کے میدان میں بھی آپ کا حامی اور ناصر ہوگا، حشر کے میدان میں، قبر کے میدان، قبر کے اندر، اور سکرات موت کے وقت، میزان عمل کے وقت، اس راہ پر ہر جگہ آپ کو ساتھ ملے گا، آپ کا معاون بن کر ملے گا۔ اور میں نے بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے میدان میں قرآن سے بڑا سفارشی کوئی نہیں ہوگا، لا نبی ولا ملک ولا غیر، قرآن سے بڑا سفارشی کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے بزرگوں بھائیو، قرآن سے دوستی کیجیے، محبت کیجیے، اپنی اولادوں کو پڑھائیے، اس کو خود پڑھیے، پڑھے ہوئے نہیں ہے تو سنیے، پڑھے ہوئے نہیں تو پڑھنا شروع کر دیجیے، سیکھنا شروع کر دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو آسان بنا کر نازل فرمایا ہے، اس لیے بزرگوں اور بھائیوں بڑے خوش قسمت ہیں وہ حضرات کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ اپنا آرام اور راحت اور سکون قربان کر کے انہوں نے رات کے اندر قرآن کریم کھڑے ہو کر سننا اور پڑھا۔ بڑے سعادت مند ہیں وہ لوگ، میں ان سب کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور بڑے مبارکبادی کے مستحق ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن حضرات نے قرآن کریم کو سنا ہے اس کو بھی قبول فرمائے اور ان کی مغفرت کا ذریعہ بنائے، اور جنہوں نے پڑھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی قبول فرمائے اور ان کی مغفرت کا ذریعہ بنائے، ان کی دینی اور دنیاوی ترقی کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، لا إله إلا الله الحليم الكريم۔ سبحان الله رب العرش العظيم، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا كربا إلا نفسته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم آنس وحشتنا في القبور، اللهم آنس وحشتنا في القبور، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة۔ اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين، واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ اے مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، خطاؤں کو درگزر فرمائیے۔ اے مولا کریم ہم بہت گناہ گار ہیں، بہت خطا کار ہیں، اے اللہ جہنم کے دروازوں تک گناہ پر کرتے پہنچ چکے ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، جہنم کی آگ سے ہمیں خلاصی عطا فرما دیجیے، جنت الفردوس ہمارے لیے واجب فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے صغائر کو بھی معاف فرما دیجیے، کبائر کو بھی معاف فرما دیجیے۔ اے مولا کریم جو گناہ دن میں کیے ان کو بھی معاف فرما دیجیے، جو رات کو کیے ان کو بھی معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ جو ہاتھوں سے کیے، آنکھوں سے کیے، پیروں سے چل کر کیے، سب گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا مولا کریم ہم قرآن مجرم بن کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اے مولا کریم آپ ہی گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف فرمانے والا نہیں ہے۔ اے اللہ اس لیے ہم آپ ہی سے معافی چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے صغائر کو بھی معاف فرما دیجیے، کبائر کو بھی معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ جو قرآن کریم پڑھا گیا ہے اس گھر کے اندر، اے اللہ اس قرآن کریم کے پڑھنے اور سننے کو بیعت طور پر قبول فرما دیجیے، پڑھنے والوں کو بھی قبول فرمائیے، سننے والوں کو بھی قبول فرمائیے، پڑھنے والوں کو اور سننے والوں کو سب کو
اے اللہ اس قرآن کریم کی نورانیت سے نواز دیجیے، قرآن کریم کی برکتوں سے نواز دیجیے، ہم سب کو قرآن کریم کی برکتوں سے مالا مال فرما دیجیے یا مولا کریم، قرآن کریم سے ہمیں سچا پکا عشق عطا فرما دیجیے، محبت عطا فرما دیجیے، قرآن کریم پر عمل کرنے والا ہم سب کو بنا دیجیے اے اللہ، قرآن کریم کو اے اللہ دور و جہان کا ہمارا دوست بنا دیجیے، ہمارا ساتھی بنا دیجیے، سچی پکی اس سے محبت ہم کو عطا فرما دیجیے اے اللہ، ہر مرحلے پر اے اللہ موت کے بعد ہر مرحلے پر موت کے وقت بھی اے اللہ ہمارا معاون اور مددگار اس کو بنا دیجیے اے مولا کریم، قرآن کریم کو ہمیں خوب پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے، سننے کی بھی توفیق عطا فرمائیے مولا کریم، سننے کی بھی توفیق عطا فرمائیے یا مولا کریم، ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے والا بنا دیجیے، نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما دیجیے اے اللہ، اپنی مرضیات کو ہماری مرغوبات بنا دیجیے اے اللہ، اپنی مرضیات کو ہماری اے اللہ، مرضیات کو ہماری محبوبات بنا دیجیے، اپنی نامرضیات کو ہماری اے اللہ ہماری مقبوضات بنا دیجیے، اپنی نامرضیات کو ہماری مقبوضات بنا دیجیے اے اللہ، شیطان اور نفس کے شر سے ہماری حفاظت فرمائیے، شیطان اور نفس کے شر سے ہماری حفاظت فرمائیے اے مولا کریم، ہم سب کا اے اللہ شیطان اور نفس سے آپ ہی ہم کو بچا سکتے ہیں اے اللہ، ہماری ان دونوں دشمنوں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے، جنت کا راستہ ہمارے لیے آسان فرما دیجیے اور سنت کے مطابق ہمیں اے اللہ زندگی گزارنے والا بنا دیجیے، ہر فخر کے ساتھ قرآن کریم کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دیجیے اے اللہ، ہم شکر ادا کرتے ہیں اے اللہ، ہم تیرا دین اسلام پر بھی شکر ادا کرتے ہیں، ہمیں ایمان کی دولت سے آپ نے نوازا ہے، اس پر بھی ہم تیرا شکر ادا کر سکتے ہیں، قرآن کی دولت پہ بھی شکر ادا کر سکتے ہیں، اسلام کی دولت پہ بھی شکر ادا کرتے ہیں اے مولا کریم، مسلمان بننے پر بھی اللہ ہم بنانے پر بھی ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اے اللہ، ہمیں اپنی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائیے، ناشکری سے ہمیں بچا لیجیے اے اللہ، ہمیں روحانی صحت عطا فرما دیجیے، ہم جو بیمار ہیں اے اللہ کیسے بھی مرض میں ہو اے اللہ، ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجیے، تمام امراض ظاہرہ اور باطنہ سے ہم سب کو شفا عطا فرما دیجیے اے اللہ، بھائی کرام نے جو گھر بنایا ہے اے اللہ، اس گھر کو اپنی رحمتوں سے بھر دیجیے، قرآن کریم کے برکات سے اس گھر کو مالا مال فرما دیجیے، قرآن کریم کے انوارات سے منور فرما دیجیے اے مولا کریم، ان کی اولاد کو نیک صالح بنا دیجیے، ان کی اولاد کی بیوی بچوں کی گھر والوں کی سب کی حفاظت فرمائیے، سب کو صحت اور عافیت اور تندرستی کی زندگی عطا فرمائیے، ہم سب کو صحت اور عافیت اور تندرستی کی زندگی عطا فرما دیجیے یا مولا کریم، ہم مانگتے ہیں وہ تمام خیر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، وہ تمام خیر ہم سب کو عطا فرما دیجیے، ہم مانگتے ہیں ان تمام چیزوں سے پناہ اللہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، ان سب چیزوں ہم سب کو پناہ عطا فرما دیجیے اللہ، جو قرآن کریم پڑھا گیا ہے اس کو بے حد طور پر قبول فرمائیے، جو اس میں کمی ہوئی ہو اس کو بھی معاف فرمائیے، جو ذاتی ہوئی ہو اس کو بھی معاف فرما دیجیے، اور کما حق ہو اس کا ہم سب کو ثواب عطا فرما دیجیے اللہ، اس ثواب کے ذریعے ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے، مغفرت کے در فیصلے فرما دیجیے، ہماری دعاؤں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو قبول فرمائیے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين.